کرنا چاہنا بے گل ذمہ داری نال اسی اور تو یاد رہے اور پیغام پورا پہنچ جاوے. سارے بیلی ایک واری درود شریف پڑھ لو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس عفت مآب تقریب میں بارگاہ سرکار اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم اور بنیادی حقیقت کا تذکرہ کر کے اپنا نام اس بارگاہ کے کتڑوں مدڑوں میں لکھوانے کا شرف حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں. دعا ہے رب العزت ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تمہیدوں میں جانے کا قطعاً وقت نہیں ہے اور نہ مناسبت ہے. بات شروع ہو چکی اور اپنا پیغام اس خوبصورت جملے سے آغاز کرتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں سادہ کروں تو شریعت محمدی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر اچھے سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں پھر دوبارہ فکرہ کہوں گا اور بات آپ کے ذہن میں یقیناً آسانی سے آ جائے گی. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہو و عباد الرحمن والی آیات ہو، حب اور محبت کے حوالے سے صیغے کا استعمال ہو. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کنکلوژن دے رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں کہ تمہیں حکم یہ ہے کہ ہر اچھے سے پیار کرو. کیا کرو؟ ہر اچھے سے، ولی سے، غوث سے، کتب سے، ابدال سے، محقق سے، مفسر سے، محدث سے پیار کرو، اس کی سنگت میں جاؤ. علماء تفسیر نے یہاں تک لکھا جو سچ مچ میں ولی کی سنگت میں جاتا ہے، ولی سے پیار کرتا ہے، اس کا اسے کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جاتی دفعہ بے ایمان نہیں مرتا، اللہ اسے کلمے کی توفیق عطا فرما دیتا. بس مزہ یہی ہے نا کہ وقت تھوڑا لگے اور منزل قریب ہو جائے. ولی کے لیے یہ جملہ محققین و مفسرین نے لکھا کہ اگر ولی سے آپ کو پیار ہو تو یہ پیار ضائع نہیں جاتا. کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے زندگی اگر برائی میں بھی تمہاری گزر گئی، آخری وقت اس پیار کا صدقہ اللہ لج نبھاتا ہے، اللہ اپنے دوست کی عزت رکھتا ہے. اس دوست، اس ولی کی عزت کی وجہ سے تم اس دنیا سے بے ایمان نہیں جاتے. اللہ مرتی دفعہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا. بس ذہن آپ کا حاضر ہے، میں بات یہیں سے لے کے کہیں کا کہیں چلا جاؤں گا. فکرہ ایک، پیغام بہت آسانی سے آ جائے گا. ولی کی محبت، ولی کی سنگت، ولی کے پیار کا فیضان یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت جاتے ہوئے نصیب ہو جاتی. کیا نصیب ہو جاتی ہے جی؟ آخری بندے تک توجہ ہے نا. میں یہیں سے کہیں کا کہیں سفر کرنا چاہتا ہوں
اب بے غیرتی کا تو علاج کوئی نہیں. اگر ولی کا پیار بندے کو اتنا کچھ دے دیتا ہے تو پھر علی کا پیار کتنا کچھ دے دیتا ہے. اب کی واہ ذرا ہلکی تھی, میں اب کھول دیتا ہوں بات کو. بھئی قبلہ اس میں کوئی شک نہیں, ہر فقیر دعا کرتا ہے یا اللہ جوائیں تے شان ناڑ ماری تے. پوچھو کیوں مانگتے ہو؟ کہتے ہیں جب جی شان سے لیا مر ایمان سے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں ان کا خلاصہ مان لیا. سب نعمتوں کا نچوڑ ہے مرتے وقت کا ایمان. اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مرتے وقت کا ایمان مانگو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ پیچھے رہ جاتے ہو اور امر ربی غالب آ جاتا ہے تو دوزخی ہو جاتے ہو. مرتے وقت ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. پھر کہہ رہا ہوں بہت بڑی نعمت ہے. جب اتنی بڑی نعمت علی کے منگتے کے پیار سے مل جاتی ہے, ان منگتوں کے داتا کے پیار سے کیا کچھ مل جاتا. اب آ گیا اس منزل پر جہاں میں لانا چاہتا تھا. بھائی کا حکم بھی ہو گیا, حاضری بھی پوری ہو جائے اسی منزل میں. قبلہ ہر اچھے, ہر فقیر, ہر درویش, ہر ولی, ہر غوث, ہر کتب ابدال سے اللہ کا حکم ہے. شریعت محمدیہ, جب شریعت محمدیہ کی بات آئے تو بنیادی طور پہ یاد رکھنا یہ شریعت محمدیہ کے بنیادی دلائل دو ہیں, یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کریم کی پاک زبان ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس سے میچ کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو ابو حنیفہ جیسا کہتا ہے پھینک دو جہاں جاتی ہے. تو قبلہ پھر دین کی بات یہی ہوئی, یا قرآن ہے یا حضور کا فرمان ہے. جب شریعت محمدیہ کا میں لفظ کہوں تو سمجھ لینا یا قرآن میں ہے یا نبی پاک کی زبان میں ہے. آخری بندے تک توجہ, بوجھ بننے کا عادی نہیں. منزل بڑی خوبصورت ہے, ضائع نہیں کرنا چاہتا. شریعت محمدیہ یعنی قرآن اور نبی کے زبان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر اچھے سے پیار کرو. ہر اچھے سے پیار 3 دفعہ آپ کہیں گے, میں اگلا موتی سپرد کر دوں گا. ہر اچھے سے پیار, ہر اچھے ولی, غوث, کتب, ابدال, اونچے سے اونچا. آگے میں ڈگریاں نہیں بتاتا, لوگوں کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر اچھے سے پیار, ہر اچھے سے پیار. پھر کہہ رہا ہوں ہر اچھے سے پیار. بس بات یہیں پر ختم ہو گئی. اگر ذہن تیرے میں سمجھ آ گئی. خدا کا قرآن, محمد کا فرمان کہتا ہے ولی, غوث, کتب, ابدال, ہر اچھے, ہر اونچے سے پیار کرو, لیکن حد میں رہ کے کرو. مزہ نہیں لیا آپ نے؟ حضور ہر اچھے سے پیار کرو. شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ کیا کرو, حد میں. بول لیجئے حد میں. آج بھی اگر آپ کو مولا اور مودت کا معنی سمجھ میں نہ آیا تو پھر آپ کی بھی قسمت ہے, میری بھی قسمت ہے. ہر اچھے سے قبلہ پیار کرو, لیکن حد میں, حد میں, حد میں. شریعت محمدی کا اصول میرا رب کہہ رہا ہے, میرا رسول کہہ رہا ہے, ہر اچھے سے پیار کرو, حد میں رہ کے کرو, لیکن دو ہستیاں, لیکن دو ہستیاں. پھر کہہ رہا ہوں دو ہستیاں رب نے خود ایسی بنا کے بھیجی ہیں جن کے لیے خود فیصلہ کیا ہے کہ باقی سب سے پیار کرو, حد میں رہ کے کرو. جب ان دو کی باری آئے پھر حد میں رہ کے نہیں, حدیں توڑ کے پیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تطہیر, نعرہ تطہیر. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. میں نے فکرہ کیا نہیں کہا, میں نے بہت بڑا پیغام آپ کے سپرد کر دیا اور ذمہ دار ہوں اس جملے کا. یا تو آج کے بعد ان کے علاوہ کسی کے لیے مودت اور مولا کا لفظ لانا پڑے گا حدیث میں. اگر نہیں آئے گا تو پھر یہ فکرہ یاد رکھ, ہر کسی سے پیار کر, حد میں. اور ہی بول رہے ہو, حد میں. شمس الرحمان کا فیصلہ ہوتا نہ بولتے, عبد الماجد شاہ کا فیصلہ ہوتا نہ بولتے, محدث ہزاروی کا فیصلہ ہوتا نہ بولتے. فیصلہ ہے قرآن کا, فیصلہ ہے محمد کی زبان کا. ہر کسی سے پیار کر,
حد میں رہ کے کر ان دو ہستیوں کی باری آئے، حدیں توڑ دے، حدیں توڑ کے پیار کر، سادہ کروں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی کی زبان سے پوچھتے ہیں، وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، دوسری کل ولیوں کے امام علی المرتضیٰ۔ نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ؟ میں بہت تھوڑے وقت میں، یہ میرا کو 20 گھنٹے کی گفتگو ہے اس پر، اور میں اس کو کوئی تقریباً 10 سے 12 منٹ میں اکٹھا کر کے آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں۔ ہر کسی سے پیار کرو حد میں، لیکن نبیوں کا امام مصطفیٰ اور ولیوں کا امام علی ان کی باری آئے، پھر حد میں رہ کے پیار نہیں کرنا، پھر حدیں توڑ کے ان سے پیار کرنا۔ بغیر دلیل بات کروں تو وہ تو پھر نعرہ ہی بن جائے گا نا، مزہ نہیں آئے گا۔ دلیل کے ساتھ بات کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ قبلہ محبت کی 3 حدیں، اصول ہے، قانون ہے، ضابط ہے، قرآن نے خود بیان کی، حدیث میں بھی آئی اور معاشرہ بھی مانتا ہے۔ محبت کی کتنی حدیں ہیں؟ پہلی حد ہے مال سے محبت۔ پہلی حد کیا ہے؟ فطری ہے، نیچر ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ مال کے ساتھ محبت نیچر ہے، فطرت ہے تیری۔ پہلی حد ہے محبت کی مال سے محبت۔ کون سی؟ مال سے بھی زیادہ دوسری حد جس پہ مال بھی قربان کر دیا جاتا ہے، وہ ہے اولاد کی محبت۔ وہ کیا محبت ہے؟ دوسری حد ہوگی۔ تیسری اور آخری حد وہ ہے جان کی محبت۔ وہ کیا ہے؟ میں پہلے سمجھتا تھا کہ نہیں اولاد آخری حد ہے، لیکن قرآن پڑھا تو پتہ چلا نہیں۔ جب قیامت والے دن اپنی پڑے گی نا تو ماں بیٹے کو بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد واہ جان اپنی، واہ جان۔ تو محبت کی کتنی حدیں ہو گئی قبلہ؟ مال کی محبت، اولاد کی محبت، جان کی محبت۔ میرا حدیں توڑ کے محبت کرنے والا فکرہ کسی کے دل میں تیر بن کے نہ چبھے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، رب کہتا ہے سب سے پیار کر، حدوں میں رہ کے کر۔ جب باری علی کی آئے یا باری نبی کی آئے، پھر مال والی حد بھی توڑ، اولاد والی حد بھی توڑ، جان والی حد بھی توڑ کے علی پہ بھی صدقے ہو جا، نبی پہ بھی صدقے۔ اب سب سے بڑی اور آخری حد کیا ہے؟ جان۔ اولاد اس سے نیچے، مال اس سے، سب سے آخری حد کیا ہے؟ جان۔ میں سارے دلائل چھوڑ کے آخری حد کی بات کر دوں تو پتہ نہیں چل جائے گا کہ مال بھی نیچے ہے، اولاد بھی نیچے ہے۔ یہ جو آخری ہو گئی تو پچھلا سارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ورنہ میرے پاس دلائل ہیں علیحدہ علیحدہ، مال بھی پڑتا، اولاد بھی پڑتا، لیکن چونکہ سپیڈ لگائی ہوئی ہے تو اب جان والی حد پر آ جاتا ہوں، اور بالکل اس آیت پہ آ جاتا ہوں جو میں نے سر نامہ کلام میں پڑھی۔ جان آخری حد، آخری حد جان۔ پھر کہہ رہا ہوں مجھے شراب پینا بھی جائز ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے، غلط چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں جان پینے کے، جان بچانے کے لیے، لیکن محمد ہائے 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 کیا سنتے ہو یار، میں پتہ نہیں کہاں لے کے آپ کو آ گیا۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ وہ جان جس کو تو نے سپرلیٹو ڈگری دی ہے، سب سے اونچا رکھا ہے، قرآن نے پہلا ذکر ہی اس کا کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جو تیری اخیر تھی محمد کے معاملے میں قرآن نے اس سے ابتدا کی ہے۔ جتنے تیری حد ہوندی ہے نبی دے معاملے چوتھو کام شروع پہ ہوندا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ کہتا ہے نبی کی شان بھی سنو، مومن کی پہچان بھی سنو۔
انہی لفظوں میں نبی کی شان بھی ہے، مومن کی پہچان بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ جو خاص نبی ہے، سارے نبیوں کا حکم النبی ہے، النبی ہے، النبی، ہر نبی کا حکم نہیں، النبی، یہ جو نبی ہے، یہ سٹیٹس محمد کا ہے۔ یہ کس کا سٹیٹس ہے؟ محمد کا۔ النبی ہو، یہ جو نبی ہے، یا اللہ اس کی کیا شان ہے؟ فرمایا مومن جو ہیں وہ اپنی جانوں سے اتنا پیار نہیں کرتے۔ ہائے 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 ہائے، آخری حد تھی نا جان تیری، سون النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ اللہ کہہ رہا ہے، شاہ جی میں نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اس نبی کا سٹیٹس یہ ہے، اس نبی کا مقام یہ ہے کہ اس سے مال جتنا پیار نہیں کرنا، اس سے اولاد جتنا پیار نہیں کرنا، اس سے جان جتنا پیار نہیں کرنا۔ محمد اس سٹیٹس کے ساتھ آیا ہے کہ جس نے مومن بننا ہے اسے یہ تینوں حدیں توڑ کے محمد سے محبت کرنی ہے۔ میں بہت سادگی کے ساتھ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اولا پہ بیٹھ جائیں تو رات بیت جائے۔ اولا کے 3 معنی تو ایسے ہیں نا جس پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور کرینہ ادھر ہے ہی کوئی نہیں کہ ان کو چینج کیا جائے، سیدھا سیدھا لفظ ہے اولا۔ اولا کے 3 معنی بڑے مشہور ہیں، ہر مسلمان کو آنے بھی چاہیے اور آتے بھی ہیں۔ اولا کا پہلا معنی ہے اقرب۔ کیا معنی ہے؟ قریب سے، اقرب۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کیا بنا؟ اللہ کہہ رہا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ مومنوں کو ان کی جانیں بھی اتنی قریب نہیں جتنا محمد انہیں قریب ہے۔ ذرا سمجھے نا، میں یہ اولا سمجھ میں آ جائے گا تو غدیر والا اولا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی تو بس، یہی اولا سمجھو گے تو غدیر والا اولا فوراً سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہاں نبی کے لیے اولا خدا نے کہا ہے، علی کے لیے اولا محمد مصطفیٰ نے کہا۔ بس اولا سمجھ لو، مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اولا بمانا اقرب ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مومنوں کو اپنی جانیں اتنی قریب نہیں جتنا محمد انہیں قریب ہے، جتنا نبی انہیں قریب ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی دیکھیں نا، یہ سپیکر میرے قریب ہے، اس سے زیادہ یہ کپڑا قریب ہے، اس سے زیادہ میرا گوشت قریب ہے، گوشت سے زیادہ خون قریب ہے، خون سے زیادہ دل قریب ہے، دل سے زیادہ جان قریب ہے۔ سب سے قریب پھر کیا ہو گئی؟ جان۔ اور اللہ کہتا ہے اتنی جان بھی قریب نہیں جتنا محمد قریب ہے۔ ہائے ہائے، تیرے کتنے عقیدوں کا بیان ہو گیا اس فکرے میں، تیرا کتنے نظریے، تیری اہل سنت کتنی کھل کے سامنے آ گئی، تیری خوبصورتی عقیدت کی کتنی کھل کے سامنے آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بڑا دفعہ سوچتا رہا کہ جان سے، چلو پیارا ہونا حضور کا سمجھ میں آتا ہے، قریب ہونا کیسے ہو گیا بھائی؟ قریب تو جان ہے نا۔ احاب کا معنی کچھ ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ نے جانیں قربان کی تو جان سے پیارے تھے ہی تو جانیں قربان کی، لیکن یہ اقرب والا مسئلہ پھنستا ہے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ جان سے زیادہ کوئی قریب ہو؟ تو پھر بادشاہوں کے کلام کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کا ملفوظ پڑا، مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے اس آیت پر بات فرمائی، فرمایا نبی جانوں سے زیادہ قریب کیسے؟ فرماتے ہیں اگر آپ کے یہ سب سے بیونڈ ایریا ہے آپ کے جسم کا انگوٹھا، یہاں کانٹا چبھے تو کتنی دیر میں جان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کانٹا چبھ گیا؟ ہائے 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 بھئی، فوراً پتہ چل جاتا ہے، جو ہی چبھتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو اتنی قریب ہے جان کے جو ہی چبھتا ہے، جو ہی چبھتا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں جو ہی چبھے جسے پتہ چلے وہ جان جتنی قریب ہے، اور جسے 1400 سال پہلے سے امتی کے کانٹا چبھنے کا علم ہو، وہ جان سے بھی زیادہ نبیوں کا سلطان قریب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی۔ اب بڑی مزیدار بات آ گئی ہے،
बड़ी चस वाली बात आ गई है, ये सुन लेंगे तो मैं समझूंगा मेरी का उरूज आपने सुन लिया। अरबी जबान में ये जो या का लफ्ज है ये बिलाशुबा इस्तेमाल दूर के लिए भी होता है, लेकिन आम तौर पे या करीब के लिए इस्तेमाल है। आम तौर पे किसके लिए होता है? ये जो मौलवियों को या रसूल अल्लाह पढ़ने का रौला है ना, ये इसीलिए ये समझते हैं जी हम दूर हैं, दूर हैं। नहीं समझी आप? ये जो या रसूल अल्लाह वाला मामला क्यों शरीफ नहीं है, ये समझते हैं हम दूर हैं, वहां जाके पढ़ लेते हैं, सामने खड़े होकर पढ़ लेते हैं, यहाँ से दूर हैं जी, नहीं सुन सकते। मैं जुमला देने जा रहा हूँ, अगर आपका ज़हन हाजिर हो। नबी के लिए औला खुदा ने, अली के लिए औला, अली के लिए औला। आप सब माशाअल्लाह नेक माओं के बेटे हो। मैं अपना जानता हूँ, शाह जी के हवाले से भी जानता हूँ, दोस्तों के हवाले से भी जानता हूँ। आज से 40 साल पहले या के हवाले से मखलूक में सिर्फ 2 नाम होते थे। माएँ जो नाम पढ़ाती थी ना या के साथ मखलूक का, वो या नबी होता था या अली होता। हाय 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 हाय, समझ नहीं आई। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, हर अच्छे को सलाम करता हूँ, लेकिन माओ ने जो या नबी और या अली पढ़ाया था, ये औला ही तो समझा रही थी। बाकी बड़े करीब होंगे तुझे, लेकिन औला कायनात में 2 ही हैं, या नबी वाला औला है या अली वाला। इसलिए भाइयों, लोग कोई कहते हैं तो कहते फिरें, हमने खुदा की भी माननी है, मुस्तफा की भी माननी है। अब औला के माने को सामने रख के किसी को जलाने के लिए नहीं, कुरान का मसला समझाने के लिए, सांस आए तो या नबी करते हैं, सांस जाए तो या अली। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने। औला का पहला माना अहब हो गया, करीब वाला, अब प्यारे वाला। दूसरा माना अकरब हो गया जी, एक करीब। तीसरा औला का माना है अमला। क्या माना है? ये नहीं हर बंदा अपनी जान का खुद मालिक है, कोई शक नहीं, लेकिन नबी के लिए औला है। हाय हाय हाय। बाकी कोई भी मसला हो तू आता नहीं, मेरी जान है ना, मैं अपनी जानी का आप मालिक हूं। शाह जी को तू कह सकता है मैं अपनी जान का, मुझे कह सकता अपनी जान का खुद मालिक हूँ, नबी और अली को नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह और नबी ने कह दिया औला। और तुम खुद अपनी जानों के इतने मालिक नहीं जितना नबी तुम्हारी जानों का मालिक। जितना नबी तुम्हारी जानों का मालिक है, तुम अपनी जानों के खुद इतने मालिक। ये खुदा कहता है नबी तुम्हारी जानों का मालिक है, तुम खुद इतने मालिक नहीं। और उस कुएं वाले दिन मुस्तफा कहता है, ओ जिन्हें मेरा यकीन है कि मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं, सुन लो मेरे बाद अगर ये स्टेटस मेरी उम्मत में किसी को हासिल है कि वो तुम्हारी जानों का तुमसे भी ज्यादा मालिक है, तो वो कोई और नहीं, वो हसनैन का बाबा अलीउल मुर्तजा बन के आया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तत्हीर, नारे तत्हीर। तीनों माने ज़हन में आ गए किबला। अमला का आ गया, अकरब आ गया, और सबसे पहला माना अहब। क्या माना था जिससे बात छिड़ी थी कि भाई सबको जान प्यारी है, आखिरी हद प्यार की जान है, लेकिन नबी के लिए तो हुक्मी औला है, अली के लिए तो हुक्मी औला है, अरे बाकी सबको कहो जी जान प्यारी है। लेकिन जब अली और नबी की बारी आए तो ये आखिरी हद तोड़ोगे तो ईमान वाले कहलाओगे, आखिरी हद तोड़ोगे तो बिल मोमिनीन में इंदराज होगा। यानी बाकी सबसे प्यार करो, हदों में रहते हुए कर लो, गुजारा चल जाएगा। बारी अली की आए, बारी नबी की आए, मैं नहीं रब और रसूल कहता है यहां हदें रख के प्यार नहीं करना, हदें तोड़ के प्यार करना।
حدیں توڑ کے پیار کرنا ہے. حدیں میرے بھائی کا بھی آدھا مضمون رہ گیا. جب میں مودت کو چھیڑوں گا تو اس پر بات کروں گا. ابھی صرف بنیاد باندھ رہا ہوں, اسی سے مودت بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات یاد رکھے, باقی سب کے لیے حدیں, ان کے لیے حدیں توڑ کے, ان کے لیے حدیں. اچھا, عام اصول ہے جس سے بندہ حد میں رہ کے بھی پیار کرتا ہے نا, کثرت کے ساتھ ذکر تو اسی کا کرتا ہے. شاوراں دی نکی بات تہاڈی وڈی بات نالوں ڈھیر وڈی ہے. صحیح گل ہے, ڈھیر وڈی ہے بھائی. اس گلے پاؤ تے عالم ہوئے تے سادات دا ایک سر ہوئے تے تسی تے بلنگو جنے ارواح آکھو نا. تسی کیوں ڈھلی بات پہ کر دو بھائی؟ کسی سے بھی آپ کو پیار ہو جائے, حد میں رہ کے ہو, پھر بھی اصول محبت یہ ہے کہ بہانے بہانے سے تو نام اسی کا لیتا ہے. آئے ہائے, ذکر اسی کا کرتا ہے. بہانہ اکثر ذکر و حدیث بھی ہے. اور باقی بھی یہ میں حدیث نہ مانو یار, میں تو اڈنا جٹاڑی دی گل پہ کرنا. تو جس سے بھی پیار ہو جائے, آپ کا اصول ہے, آپ کی فطرت ہے, کسی کی بات چھیڑو آپ اسی کی چھیڑ دو گے, اسی کی چھیڑ دو گے, اسی کی چھوڑ دو. کیوں بھائی؟ یار اس کو پیارا جو ہے, پیارا جو. میں پیر مرید سے سمجھا دیتا ہوں, آپ مرید کو پیر پیارا ہونا چاہیے. تو مرید جہاں بھی بیٹھا ہو نا, جب بھی ذکر چھڑے وہ اپنے پیر کی چھیڑ دیتا ہے. بھائی جو سیال شریف کا مرید ہے وہ اپنی چھیڑ دیتا ہے, جو حضرت کا مرید ہے وہ اپنے پیر کی چھیڑ دیتا ہے, جو جلال پور شریف کا مرید ہے وہ اپنے پیر کی چھیڑ دیتا ہے. کوئی اس پر شرط نہیں لگتی, کوئی فتویٰ نہیں لگتا بھئی یار تو نے کیوں اپنے پیر کی چھیڑ دی. کیوں؟ سب کو پتہ اس کا پیر ہے اور اسے اس سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر زیادہ ہوگا. میں کائنات بھر کے ملاؤں مفتیوں کو ہاتھ باندھ کے دعوت اصلاح دے رہا ہوں, اور بغیر تو سنو جس سے حد میں رہ کے محبت ہو, جس سے حد میں رہ کے محبت کرنی ہو. بندہ دم دم اس کا نام لیتا ہے. تم علی کے ذکر کو کہتے ہو کثرت, اس کے لیے تو بے حد محبت کا حکم آیا. کہتے ہیں جی ماجد شاہ جدھر جاتا ہے علی علی کرتا ہے, شمس الرحمان شاہ جدھر جاتا ہے علی علی کرتا ہے, پیر شہزاد صاحب جدھر جاتے ہیں علی علی کرتے ہیں, شاہ نواز صاحب جنہیں کچھ اور نہیں آتا, واللہ کچھ نہیں آتا. کیسے نہیں آتا؟ ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا, ہمیں تو سنائی نہیں دیتا کچھ اور. اس لیے کہ محبت کا یہی تقاضا ہے, جس سے محبت ہو وہی نظر آتا ہے, اسی کی بولی بولی جاتی ہے, اسی کے تذکرے کیے جاتے ہیں. اور ہم صرف اس لیے علی علی نہیں کرتے کہ ہمارے من کا فیصلہ ہے, ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے, محمد کی زبان کا فیصلہ ہے. کائنات میں اصول ہے, احترام سب کا ہے, لیکن ذکر کثرت سے انہی کا ہوگا جن کے ساتھ بے حد محبت کا حکم ہے. اس لیے ہر سانس میں تو نبی نبی کر تب بھی مومن کامل ہے, علی علی کر تب بھی مومن کامل. آخری دو فکرے, اور ٹائم تو میں نے بھی زیادہ لگا دیا حضرت, معذرت کے ساتھ 20 منٹ میں نے 22 منٹ پڑھ دیا. توجہ فرمائیں, آخری دو فکرے. ایک آج کل بڑا ڈرامہ بنا ہوا ہے جی, یہ کثرت سے علی علی کرتے ہیں, یہ سننی نہیں رہے. کیا ہو گیا جی؟ سننی نہیں رہے. رب دن چھوڑو جی, اور جو لگتا نا یہ پکی گل ہے. سننی پتہ نہیں کوئی دکان کیڑی دا نا ہے جدے چوسی نکل جانے ہیں, سننی نہیں رہے. میں آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں, اندھے کو کیا دکھانا. بھئی سنی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کی سنت پہ عمل کرے. کسے کہو گے؟ اہل سنت تو وہی ہوگا جو کس کی سنت پہ عمل کرے. ہم کیوں سنی نہیں رہے جی؟ یہ کثرت سے علی علی کرتے ہیں. اب میں آپ کو نبی کی سنت دکھا دوں, مسئلہ حل ہو جائے گا جی, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جی ماجد شاہ جی سنی نہیں رہے, شاہ جی سنی نہیں رہے جی, شمس الرحمان شاہ سنی نہیں رہا جی. یہ کیوں سنی نہیں؟ ہر وقت علی علی کرتے, کثرت سے علی علی کرتے. لو میرا چیلنج ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک نبی کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آگے اس کی قسمیں, وہ آپ سادہ لوگ ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. نبی کے فرمان کو کیا کہتے ہیں؟ بول لے. میری ذمہ داری ہے, چیلنج ہے, سارے ذخیرہ حدیث کو کھولو,
کھنگالو, نتیجے پر پہنچو. اگر نبی نے علی کے علاوہ کسی اور کی فضیلت میں اتنا کہا ہو تو ہمیں کثرت ذکر پہ فتوے لگاؤ, اور اگر نبی نے ہی علی کی فضیلت پوری مخلوق میں سے زیادہ پڑھی ہے تو پھر علی علی کرنا رافضیت نہیں, علی علی کثرت سے کرنا یہی اہل سنت ہے. یہی اہل سنت. کوئی دکھا دو بھئی علی سے زیادہ حضور نے کسی اور بندے کے فضائل امت میں سے پڑھے ہو تو ہم بھئی چھوڑنے کے لیے تیار. آج بھی اتنی ڈنڈی ماری, امیاز نے ماری, عباسیز نے ماری, ساری تاریخ نے ماری, اتنی ڈنڈی کے باوجود آج بھی کثرت ذکر علی ہے حدیث, آج بھی کثرت ذکر علی ہے حدیث میں. تو پھر سنت تو بنتی یہی ہے کہ ذکر کر, باقی کبھی انکار نہیں, لیکن کثرت اگر ذکر کی کرنی ہے تو پھر علی علی کی ہی کثرت کر. آپ کے اس طرح اٹھنے پر مجھے ایک اپنا لکھا ہوئی شعر یاد آ گیا, اسی فکرے اسی مقام پر ہے, میں سنا دیتا ہوں. کہتا ہے خدا دے کل جہانا تھے, خدا دے کل جہانا تھے, حکومت مصطفیٰ دی. خدا دے کل جہانا تھے, حکومت مصطفیٰ دی. نبی نے مشہدی پچھے امامت مصطفیٰ دی. نبی نے مشہدی پچھے امامت مصطفیٰ دیے. کہ علی مولا, علی مولا کیتا کر جس سنی. ہائے ہائے, ضائع نہیں کر دیا. علی مولا, علی مولا کیتا کر جے سنی. علی دے ذکر دی کثرت اے سنت مصطفیٰ دی. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں ہو گئیں, مالک معافی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا یہ ڈیرہ سلامت فرمائے. بیٹے کے حفظ قرآن کی بے حد خوشی ہے. اللہ تعالیٰ اسے عالم بنائے, با عمل بنائے, اور ان ذلیلوں کا منہ بند کرنے کی کمال توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب بڑے ماشاءاللہ غیرت والے انسان ہیں. اللہ ان کا ڈیرے کو, ان کے ذوق کو سلامت رکھے. سید عبد الماجد شاہ صاحب ہم سب کا مان ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے. اللہ انہیں بلندیاں عطا فرمائے, سرمایہ ہے, اور بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. یہ بڑا کمال ہوتا ہے نا, بڑے باپ کے بیٹوں کو بڑا ہونے پہ بڑا کام کرنا. انہیں یہ اعزاز ہے, یہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامتیاں دے, عزتیں دے, بلندیاں دے. میری حاضری قبول فرمائے. میں نے اپنی مجبوری عرض کی, اب دعا بھی دیں کہ جس طرح میں نے تقریر سپیڈ کے ساتھ کی ہے, سفر بھی میرا سپیڈ کے ساتھ ہو جائے. تو میں کوئی 1:30 بجے ادھر پہنچنا ہے, لگتا تو اب ظاہری طور پہ نہیں ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں. کوئی چوسے کسٹم والے روکیں گے, کچھ ٹائم بچ رہے گا. خیر